بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ لیول اردو 3248، اس کے لیے ہم نے پریکٹس سٹارٹ کی ہوئی ہے ڈفرینٹ کویسچنس کی جو کچھ مشکل لگ رہے ہیں۔ تو یہ بھی میرے پاس ایک عبارت ہے جس میں ہم نے عبارت کو پڑھنا ہے اور اس کے جو آخر میں سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات جو ہیں وہ جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں۔ تو پہلے عبارت کو پڑھنا ہے۔ عبارت ہدہد پرندے کے بارے میں ہے اور اس کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں، کون کون سے علاقوں میں پایا جاتا ہے، پرانے زمانے میں اسے کس طرح کا پرندہ سمجھا جاتا تھا اور اس کے کون کون سے فوائد ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ہیں 4 پیراگراف۔ تو پہلے اسے اچھی طرح سے پڑھنا ہے، وہی بات کہ انڈر لائن کرنا ہے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں گے ان کو، اور پھر اس کے بعد سوالات پہ آ جانا ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کن 2 خاص نشانیوں کی وجہ سے ہدہد دوسرے پرندوں میں نمایاں نظر آتا ہے۔ تو ہم نے 2 خاص اس کی کوالٹیز بتانی ہے کہ کیا ایسی چیز ہے اس کی اپیرنس میں، کیا ایسی چیز ہے جو اسے باقی جو پرندے ہیں ان سے ڈفرینٹ شو کرتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے سر پر پروں کا تاج ہوتا ہے اور اس کے جسم پر سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں جو اسے باقی پرندوں سے نمایاں کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 پوائنٹ لکھنے ہم نے، 2 نمبر کا یہ سوال ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی۔ ہدہد کی چونچ کی کوئی سی 2 خصوصیات خوراک حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس کی چونچ کے بارے میں بھی یہاں انہوں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے، تو یہ جب ہم دیکھیں گے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کی چونچ لمبی اور نوکیلی ہوتی ہے، پہلا یہ پوائنٹ آ گیا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ سوراخ کے اندر چونچ کھولنے اور بند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ 2 جو ہیں کوالٹیز ہم نے اس کی چونچ کی بتا دی۔ اب اس کے بعد اگلا سوال ہے ہدہد کے بچے کس طرح اپنے والدین کی مدد کرتے ہیں۔ 2 باتیں لکھیں۔ اب ہدہد کے بچوں کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہمیں جب ہم نے یہ پیراگراف پڑھا، یہ عبارت پوری پڑھی، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ قطار بنا کر نظم و ضبط سے کھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس میں یہاں پہ ہے قطار بنا کر نظم و ضبط سے کھاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ خطرے کی صورت میں والدین کے ساتھ مل کر دفاع کرتے ہیں، یعنی کہ والدین کے ساتھ مل کر گھونسلے کی حفاظت کرتے ہیں، ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں۔ تو یہ 2 جو ہے نا یہ ان کی خصوصیات ہیں۔ اچھا اس کے بعد 27 پہ آ جاتے ہیں۔ قدیم داستانوں میں ہدہد کے بارے میں کن 2 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو قدیم داستانوں کے میں جو اس پرندے کے ذکر کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو قدیم مصر میں اسے نہیں 2 اس کی کوالٹیز بتانی ہے نا، کن 2 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ بات ہے کہ زیر زمین پانی کی نشاندہی کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے سر پر سونے کا تاج ہے۔ یہ یعنی کہ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس کے سر پہ سونے کا تاج تھا۔ اچھا اس کے بعد ہے دنیا کی مختلف تہذیبوں میں ہدہد کو کس بات کی علامت تصور کیا گیا ہے۔ 3 باتیں لکھی ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ جیسے یہ کہ قدیم مصر میں ہدہد کو مقدس پرندہ مانا جاتا تھا، مقبروں میں اس کی تصاویر بنی ہوئی ہیں، شاہی ادب میں ہدہد کو سلطنت اور عقلمندی کی علامت سمجھا جاتا تھا، جبکہ یورپ کے بعض علاقوں میں اس کو جنگ اور تباہی لانے والا پرندہ تصور کیا جاتا تھا۔ تو یہ ہم نے 3 پوائنٹس اس کے لکھ دینے ہیں کیونکہ یہ بھی ہمارے پاس 3 نمبر کا سوال ہے، تو اس لیے 3 باتیں اس کے بارے میں لکھنی ہے۔ پہلی یہ کہ قدیم مصر میں مقدس پرندہ مانا جاتا تھا، دوسری یہ کہ ایشیائی ادب میں سلطنت یا عقلمندی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور تیسرا یہ کہ یورپ میں جنگ یا تباہی لانے والا پرندہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں ہم نے یہاں پہ بتانی ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ بعض ممالک میں ہدہد کے شکار پر پابندی کیوں ہے۔ 2 باتیں لکھیں، 2 باتیں اب ہم نے اس کے بارے میں بتانی ہیں۔ یہ پیراگراف میں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں 2 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ فصلوں یا پھلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اناج یا پھل کی پیداوار بڑھانے میں انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں ہم نے اس کی لکھ دینی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے شکار پر پابندی ہے۔ سینٹ ہیلینا جزیرے پر پائے جانے والے ہدہد کی نسل کیوں ختم ہوئی، اس کی بھی 2 باتیں بتانی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بالکل اینڈ پہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا قد عام ہدہد سے بڑا تھا، یہ پرندہ اڑ نہیں سکتا تھا، اس کے باوجود ویران جزیرے میں یہ نسل خطرے سے محفوظ تھی، اور جب انسانوں نے اس جزیرے پر قدم رکھا تو بلیوں نے، ساتھ آنے والی بلیوں نے اس نسل کا نام و نشان مٹا دیا۔ پہلی بات یہ تھی کہ وہ اڑ نہیں سکتا تھا،
تو اس کی وجہ سے اس کی نسل ختم ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ انسانوں کے ساتھ آنے والی بلیوں نے اس کا شکار کیا اور یوں اس کی نسل ختم ہو گئی۔ تو اس طرح سے ہم نے اس پیسج کو استعمال کرتے ہوئے سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور جتنے نمبر کا ایک سوال ہے اتنے ہی ہم نے پوائنٹس لکھنے ہوں گے۔ 2 نمبر کا ہے 2 پوائنٹ لکھیں گے، 3 نمبر کا ہے 3 پوائنٹس لکھیں گے، اور اس کی اور بھی پیسج ایسے نکال کے آپ ان کی پریکٹس کریں تاکہ یہ کرنا پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اور وہ جو پیپر کا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ یہ آرام سے، آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی تو آپ اس وقت اسے کرتے ہوئے گھبرائیں گے نہیں، آپ کو مشکل نہیں لگے گی اور آرام سے کر لیں گے آپ۔ تو اس پہ پریکٹس اچھی سی کرنی ہے تاکہ اس میں فل مارکس آ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔